بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ مسجد اقصیٰ، جس کا دوسرا نام بیت المقدس ہے، جس کو لے کر فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چل رہی تھی، تو کیا یہ مسجد کوئی خاص جگہ ہے جس کو لے کر مسلمانوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، اور اسلام میں اس مسجد کا کیا خاص مقام اور اہمیت ہے؟ یہاں پر اس مسجد کے 12 فیکٹس ہم بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نمبر 1، مسجد اقصیٰ کے تقریباً 20 نام ہیں۔ اس مسجد کے ویسے تو الگ الگ کئی نام ہیں، لیکن ان سب سے مشہور وہ نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یعنی مسجد اقصیٰ۔ دوسرا نام بیت المقدس ہے۔ نمبر 2، اسلام کی 3 بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اسلام میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت اور ان میں نماز ادا کرنے کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ ان تینوں مسجدوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفر نہیں کر سکتے کسی بھی مسجد کا اس کو دیکھنے کی نیت سے یا اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے، سوائے 3 مسجدوں کو۔ پہلی مسجد حرام، مسجد کعبہ، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد۔ مسجدوں کے پہلی مسجد حرام، مسجد کعبہ، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصیٰ۔ بخاری شریف۔ خاص کر صرف انہی تینوں مسجدوں کی طرف نماز اور زیارت کی نیت سے سفر جائز کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں مسجدوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ نمبر 3، زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا، پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے، دونوں کی تعمیر میں فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا، 40 سال۔ بخاری۔ پوچھا، پتہ یہ چلا سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی اور اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی تو اس کی نئی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ نمبر 4، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں نے مکہ میں اور پھر ہجرت پر کر جانے کے بعد مدینے میں بھی 16 یا 17 مہینے تک اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس وقت تک نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کا حکم نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی، پھر ہم کو قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، لیکن قبلہ بدل جانے سے اس مسجد کا مقام کا مرتبہ ختم نہیں ہوا۔ بخاری۔ نمبر 5، مسجد اقصیٰ کے آس پاس برکتیں رکھی گئی ہیں۔ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام میں مسجد اقصیٰ گئی، جس کے ماحول میں ہم نے برکتوں سے مار کر رکھا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی اور آسمان کا سفر کرانا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام تک لائے، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے اور پھر یہاں سے آسمان کی طرف اور ملاقات کے لیے لے گئے۔ نمبر 7، مسجد اقصیٰ سے ہمارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ مسجد اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے گئے تمام نبی اور رسول جمع ہوئے اور پھر یہی تمام نبیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی۔ یہ معراج کے سفر کا یہی واقعہ ہے۔ نمبر 8، یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کئی نبیوں کا شہر رہا ہے اور بیت المقدس کی سب کا مسکن رہا ہے۔ نمبر 9، اس میں سے نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ اسی مسجد یعنی مسجد اقصیٰ میں ہے۔ نمبر 10، مسجد اقصیٰ کی فتح کی بشارت خود نبی نے کی۔ نبوت کی نشانیوں میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ نمبر 11، صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہید ہونے والوں میں علماء اور ان کے شاگرد اور عبادت گزاروں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ میں اپنا قیام کیے ہوئے تھی۔ نمبر 12، مسجد اقصیٰ پر 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضے کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی عزت کو پامال کیا اور مسجد کو چرچ میں بدل دیا اور گنبد پر ایک بڑے صلیب نصب کر دی۔ نمبر 13، مسلمان صلاح الدین ایوبی نے مسجدیں واپس لے لی، پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس سے اس میں پھر سے سدھار اور حکم جاری کیا اور اس کے پھر اور مسجد کی شکل میں واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دشمن کی بری نظر سے بچائے۔